MBBS کر کے بجائے اس کے کہ میں اپنے جاب پہ فوکس کروں, اپنی انرجی کو سارے اپنے اس میں کروں, میں MBA کرنا جا رہا ہوں, میں سول سروس میں اپلائی کر رہا ہوں. اسی طرح سے لوگ فوج میں آ گئے, فوج میں آنے کے بعد اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یار میں اب سول سروسز میں چلا جاؤں. یہ کڑوے سچ ہیں. ہر نوجوان جو ینگ فوجی ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ یار میں CSS کے لیے اپلائی کر دوں اور فوج چھوڑ کے. اب بھائی فوج میں آئے ہو, اتنی ٹریننگ لی ہے, یو آر دا بیسٹ, یو ہیو بین سلیکٹڈ آؤٹ آف تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپل, یو شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. اور آپ پراؤڈ تھے, لیکن گھبراہٹ میں, پریشانی میں کیا ہو رہا ہے, CSS کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو اپنی انرجیاں بجائے اب فوکس کرنے کے اپنے پروفیشن پہ ادھر ادھر چلے گئے. انجینئرنگ کر لی, MBA بھی کر رہے ہیں. انجینئرنگ کر لی تو کہیں اور بھی اپلائی کر رہے ہیں, امریکہ چلا جاؤں, ادھر چلا جاؤں, ادھر چلا جاؤں. مطلب گھبراہٹ کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے, اینڈ فار نتھنگ. میرے بچوں, میری جان, میرے نوجوانوں, فوکس یور سیلف, ڈٹرمن رہو, ڈٹرمنیشن چاہیے. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, لگے رہو اسی جگہ پہ. وہ جو کسی نے پتہ نہیں کس نے گانا گایا نا, لگے تو لگا رہے, وہ بڑی صحیح بات ہے. کیپ ڈوئنگ اٹ. وہ تیمور کی مثال ہے نا کہ شکست خوردہ تیمور بیٹھا ہوا تھا کمرے میں, اداس تھا, ہی واز ڈپریس, ہی واز تھنکنگ کہ اب میں تو بس اب ہرا ہوا ایک جرنیل ہوں. اس نے دیکھا کمرے میں ایک چونٹی ہے, وہ دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ بیچاری 1 فٹ چڑھتی ہے, پھر نیچے گر جاتی, پھر چڑھتی ہے, 1.5 فٹ چڑھتی ہے, گر جاتی ہے, چھت کے قریب پہنچتی ہے, پھر ٹپک جاتی ہے. پر اس نے ہمت نہیں ہاری, وہ کرتی رہی. فائنلی اس نے دیکھا کہ وہ چونٹی دیوار پہ, چھت پہ چلی گئی. جیسے ہی تیمور نے یہ دیکھا, اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو چونٹی تھی, 50 دفعہ گر کے اس نے ہمت نہیں آ رہی, اور فائنلی شی میڈ اٹ. تو میں ایک بہادر جرنیل ہوں, ہاؤ کین آئی بی ڈیفیٹڈ. اور جب اس کے اندر یہ انرجی آئی, جب اس کی انرجی کنورج ہوئی ایک پوائنٹ پر, اس کا مرال ہائی ہو گیا. ہی وینٹ آؤٹ, اینڈ دنیا نے دیکھا کہ اس نے کتنی فتوحات کی, اس کو کوئی روک نہیں سکا. پھر تو جب آپ فوکس ہوتے ہیں, جب آپ ڈٹرمن ہوتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ, یہی میں آج آپ سے چاہتا ہوں. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ایک اچھا ڈاکٹر بننے سے, ایک اچھا انجینئر بننے سے, ایک اچھا پائلٹ بننے سے, ایک اچھا فوجی بننے سے. جو آپ بننا چاہیں وہ بن سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایبلٹی دی ہے ود ان دی ہیمسفیئر آف دس گلوب. اس زمین کے اوپر آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ڈٹرمنیشن. فوکس یور سیلف. ڈونٹ اسکیٹر یور انرجی. کنورج نہیں کرو, ادھر بھاگ رہے, ادھر بھاگ رہے, ادھر یہ کر لو, وہ کر لو, فلانا کرو, دھماکہ کر لو, یا ٹیوشن سینٹر کھول لوں, یار یہ کر لوں. نو, جو کرنا چاہتے ہو وہی کرو. اصول بناؤ زندگی کے, اور سب سے بڑا اصول, جس دھرتی میں آپ پیدا ہوئے وہ آپ کی ماں ہے. جو اپنی ماں کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. جو اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے اس کو کبھی اللہ تعالیٰ عزت نہیں دیں گے, کبھی نہیں دیں گے. جس کو یہ شک ہے, جس کو یہ شاید گھمنڈ ہے کہ وہ اپنی ماں, چاہے وہ اس کا وطن ہو یا اس کی وہ ماں جس نے اس کو پیدا کیا ہے, جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوا. میں اس ٹاپک کو کسی اور طرف لے جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن صرف آپ کو ایک لفظ, دیٹس دا فرسٹ بیسک پرنسپل. ماں کی خاطر مرنا سیکھو. اپنی ماں پہ آنچ نہ آنے دو, چاہے وہ تمہاری دھرتی ہے, دھرتی ماں ہے, یا وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا. اللہ کے بعد اگر کچھ ہے تو یہ آپ کی ماں ہے. اس کے بعد آپ کا سب کچھ آتا ہے. آئی ایم ناٹ اے ماں, میں باپ ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, ماں اگر دو میں سے ایک کو چوز کرنا ہے, سلیکٹ ماں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ساری بہاریں دے گا. جس نے ماں کو چھوڑ دیا وہ کہیں کا نہیں رہے گا. وہ لوگ جو پاکستان سے اپنا مستقبل اچھا کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور پھر اپنے ماں, اپنی دھرتی کو بھول جاتے ہیں, اس کو برا کہتے ہیں, اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں,
اس کے لیے باعث بدنامی بنتے ہیں، وہ لعنتی لوگ ہیں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت سے دیکھا بھی جائے. جو اپنی دھرتی ماں کا احترام نہیں کرتے، جو اپنی دھرتی ماں کی خاطر مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ چاہے کہیں بھی رہتے ہوں. جس زمین پر آپ پلے اور بڑھے اور جس نے آپ کو اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی، اتنا حوصلہ دیا، اتنی عزت دی کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے بس سکیں اور وہاں پر اپنے مستقبل بنا سکیں، اگر آپ اس ماں کو چھوڑ دیں، جیسے بہت سارے لوگ شادی کے بعد اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، لعنتی ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ. میں نے ایسے لوگوں کو خوشحال نہیں دیکھا. بد نصیبی ان کو 60 سال میں پکڑے، 50 میں پکڑے، 40 میں پکڑے، ایک دن پکڑ لیتی ہے. اب نہ پکڑے تو قبر میں تو پکڑے ہی پکڑے. دو آپ کی ماں ہیں، ایک وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے اپنی کوکھ سے آپ کو جنم دیا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اس کے نام پر آنچ آ جائے، اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے اور آپ خوش ہوں یا آپ سمجھیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اپنی ماں کا ایک آنسو جس نے دیکھا یا جس کی ماں کی آنکھ میں آنسو آ رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کے آنسو کو آنکھ سے چھلکنے سے پہلے روک نہ لیا، وہ دنیا کا لعنتی شخص ہے. اس سے بڑا بد نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں. دوسری ماں زمین جس پہ ہم نے آنکھ کھولی، جس کی مٹی سے اگنے والی سبزیاں ہم نے کھائیں، جس مٹی سے اگنے والے پھل ہم نے کھائے اور ہم کیڑے سے ایک تناور انسان بن گئے، اس دھرتی ماں کو ہم نے چھوڑ دیا. یہاں تک تو صحیح ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑا مجبوراً اپنی اور اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے، لیکن جس نے اس کو بھلا دیا، جس نے اپنی دھرتی ماں پر بہنے والا ایک قطرہ خون دیکھ کر اپنے آپ کو سکون سے رکھا، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے کان بند کر لیے، اپنے چینل بند کر دیے اور اپنی دنیا میں مست ہو گیا، وہ بد نصیب شخص ہے. وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی کیپیسٹی میں، وہ چاہے مزدور ہو، چاہے گورنر جنرل ہو، جس نے اپنی دھرتی ماں کے اوپر ایک قطرہ خون یا ایک قطرہ آنسو گرنے دیا اور اپنے آپ کو سکھی رکھا، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے. وہ لعنتی شخص ہے. اب آپ نے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنے ہم میں سے لعنتی شخص ہیں جو اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ماں کو رلاتے ہیں، اپنی ماں کے اوپر خون بہنے دیتے ہیں. جھانک کر دیکھیے اپنے گریبانوں میں، آپ کو خود ہی سب کچھ نظر آ جائے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس وقت بالآخر ختم ہو جاتا ہے. آج بھی ہمارا یہ جو ہم ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم 11 بجے سے اور 1 بجے تک 2 گھنٹے ہوتا ہے، میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا کہ ایک اصول ہونا چاہیے. ایک بہرحال 14 گھنٹے انشاءاللہ اگر اللہ